مبلغ اسلام چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. آپ تمام حاضرین کے لیے اور تمام شرکاء کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ نے جتنی محبت سے اس میں شرکت کی، جو مشقت برداشت کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. عذاب مردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں اپنے مالک کی رضا کو حاصل کر لیا ہے. تو جو اپنے مالک کی رضا کو پا لیتا ہے، اپنے مطلوب کی خوشنودی کو پا لیتا ہے، اپنے محبوب کی چاہت کو پا لیتا ہے، اپنی گوہر مراد تک جا پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم اسے ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہوتا. لیکن جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو مطلوب کی خوشنودی کو ترک کر بیٹھتا ہے، محبوب حقیقی کی رضا کی جستجو نہیں کرتا، وہ مردہ ہے، وہ میت ہو جاتا ہے. اس کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کے ساتھ قائم فرمائی کہ اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوگا، اگرچہ وہ سانس لے رہا، اگرچہ اس کے وجود کے اندر حرارت اور تپش موجود ہوگی، دھڑکنیں چل رہی ہوں گی، مگر یاد رکھو فی الحقیقت اس میں اور ایک میت میں فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو حاصل نہیں کیا. اور زندگی کس میں ہے؟ زندگی اپنے مالک کو یاد کرنے کے اندر ہے. زندگی اپنے دل کو اپنے خالق کی یاد کے اندر لگا دینے میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی لمحے میں، کسی بھی یاد میں، کسی بھی ساعت میں، کسی بھی وقت میں اپنے مولا سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے مالک اور اپنے مطلوب سے غافل نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ یہی مقصد زندگی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے جس کے اندر تم آئے، اس کے اندر بھیجے گئے، تم خوشی خوشی داخل ہوئے اور تم اپنے ارد گرد کو، ماحول کو دیکھتے ہو. یہ سارا کچھ تمہارے آزمائش کے لیے رکھا گیا کہ کس نے اس دنیا کے لعب و لعب کو اختیار کر لیا، کس نے اس دنیا کے اندر اپنا دل لگا لیا، اور کس نے مولا کی یاد میں اپنے دل کو محو کر دیا، کس نے مولا کی یاد میں اپنے دل کو مشغول کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، وہ اپنے مالک کی یاد سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَأَصِيلًا، کہ چاہے صبح ہے چاہے شام ہے، تو ہر وقت اپنے آپ کو اپنے مولا کی یاد میں لگائے رکھ. چاہے صبح ہے چاہے شام ہے، ہر وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کا ذکر کرتا رہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان. اسلام کی زندگی کا میں نے مشاہدہ کیا کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر، اپنی زندگی مبارک کی ہر ساعت کے اندر نبی پاک اپنے خالق و مالک کا ذکر فرماتے رہتے تھے. میرے بھائی اور بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کہ پس جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جب تم کروٹوں کے بل ہوتے ہو، سوئے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے جس میں چلنا بھی شامل ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، گاڑی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، ہم بیٹھے ہیں، دوستوں کے حلقے میں ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تیسری حالت یہ ہے کہ تم لیٹے ہوئے ہوتے ہو، کروٹوں کے بل ہوتے ہو، اپنے بستر پہ دراز ہو، اور اس جاگنے کی کیفیت بھی ہے اور تمہارے سونے کی کیفیت بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نے نماز ادا کر لی فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، چاہے تم کھڑے ہو، چاہے تم بیٹھے ہو، چاہے تم سوئے ہوئے ہو۔ میرے مولا یہ تو ممکن ہے کہ میں جب کھڑا ہوں تو بھی تیرا ذکر کرتا رہوں گا، میں جب بیٹھا ہوں تو بھی تیرا ذکر کرتا رہوں گا، اور جب میں لیٹا ہوا ہوں، جاگ رہا ہوں، اپنی شعوری حالت میں ہوں، تب بھی تیرا ذکر کروں گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں نیند کی وادی میں جا اترا، نیند کی آغوش میں سر رکھ دیا، تو پھر میں تیرا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ اس حالت میں تیرا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حالت میں تیری یاد کیسے اپنے دل کے اندر برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید نے اس کا بھی میتھڈ عطا کیا، اس کا بھی طریقہ کار عطا کیا کہ کیسے تم اپنی نیند کے اندر بھی اپنے مالک کی یاد کو برقرار رکھ سکتے ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنی سانسوں کے اندر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنی سانسوں کے اندر عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اور خیفتاً خفیہ طریقے سے، دون الجہر آواز نکالے بغیر اس کا ذکر کرو، اور صبح کرو اور شام کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سانس کے ساتھ ذکر کرو، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ کرو۔ تیسری کیا ہے؟ آواز پیدا نہ ہو، خفیہ طریقے سے ہو۔ اور چوتھی تلقین کیا فرمائی کہ صبح بھی کرو، شام بھی کرو، یعنی کسی ایک لمحے کو بھی اپنے مالک کی یاد سے غافل نہ جانے دو۔ جب تم یہ ذکر کرو گے، جب تم اپنی سانس کو اس کے اندر لگا دو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تمہاری سانس کی فطرت بن جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت عطا فرمائی جو خیال اور ارادے کی قوت ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ سانس سے ذکر کر رہے ہیں، آواز نکالے بغیر ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنی کس صلاحیت کو بروئے کار لا رہے ہیں؟ آپ اپنی صلاحیت ارادہ، صلاحیت خیال کو بروئے کار لا رہے ہیں، اپنی امیجنیشن کی پاور کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقہ مبارک کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب تم ذکر کرو تو تمہارے ہونٹ نہ ہلیں، جب تم ذکر کرو تو تمہارے ہونٹ نہ ہلیں، تمہاری زبان نہ ہلے، ہونٹ بھی خاموش، زبان بھی خاموش، اور تمہاری آواز بھی پیدا نہ ہو۔
اب ہونٹ بھی خاموش کر دیے، ہونٹ نہیں لے، زبان بھی خاموش کر دی کہ زبان نہیں لے، اور آواز بھی پیدا نہ ہو. اور تم نے کیسے ذکر کرنا ہے؟ اپنی سانسوں کے ساتھ ملا کے. تو سانسوں کے ساتھ جب تم ذکر کر رہے ہو تو کس چیز سے سانس ذکر کر رہی ہے؟ یعنی جو کلمہ کہا جاتا ہے زبان کہتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، لیکن ہونٹ بھی بند کر دیے، زبان بھی بند کر دی، تو تم اپنے خیال کے ساتھ مولا کا ذکر کر رہے ہو. خیال کے ساتھ مولا کا ذکر کر رہے ہو. اندر سانس جائے تو اللہ ہو، اور باہر سانس آئے تو ہو. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. جب تم اپنے خیال سے، اپنے ارادے سے یہ ذکر کرتے ہو تو اس کے اندر تمہارا جسم شامل ہوتا بھی ہے، اور شامل ہوتے ہوئے بھی یہ ذکر تم اپنے جسم سے ماورا جا کے کر رہے ہوتے ہو، اپنے خیال کو، ارادے کو بروئے کار لا کے کر رہے ہوتے ہو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ذکر آپ کے خیال اور آپ کے ارادے کی عادت بن جاتا ہے. جب یہ ارادے اور خیال کی عادت بن جاتا ہے، آپ ذکر کرنے کے لیے جسم کے محتاج نہیں رہتے. ذکر کرنے کے لیے جسم کے محتاج نہ رہے. اب آپ جب جاگ رہے ہیں، یہ ذکر پھر بھی آپ کے خیال کے اندر جاری ہوتا ہے. جب آپ سوتے ہیں اس وقت بھی یہ ذکر آپ کے خیال کے اندر جاری و ساری ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جب سو جاتے ہیں آپ کو خواب آتے ہیں، آپ جب بیدار ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خواب میں کیا دیکھا. جب آپ کو خواب آیا کہ میں چل رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، خواب آیا میں پی رہا ہوں، خواب آیا میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھنے والے کی نظر میں تو آپ کا جسم ایک جگہ پہ ساکن پڑا ہے، آپ کا جسم تو ایک جگہ پہ بحث و حرکت پڑا ہے. پھر آپ اس خواب کے اندر سیر و گشت کیسے کر رہے ہیں، خورد و نوش کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے وقت نیند کے عالم کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کے شعور کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جو جاری و ساری ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ دنیا کا سیر و گشت کرتا ہے، وہ دنیا کا دعا و کلام کرتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو اپنی سانسوں کو، اپنے خیال کو، اپنے ارادے کو دن ہو یا رات ہو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھتے ہیں. جب وہ نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں وہ اپنی نیند کے اندر ہوتے ہیں، مگر ان کا خیال اور ارادہ اپنے مالک و مطلوب کو ذکر کر رہا ہوتا ہے. جیسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگنے آئی ستے ہوئے، ایک ستے جا واصل ہوئے، ایک جاگنے آئی مٹھے ہوئے. کئی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو جاگتے ہیں، ایک جاگن، کچھ وہ ہیں جو جاگتے ہیں، ایک جاگ نہ جانن، کچھ وہ ہیں جنہیں جاگنے کا پتہ ہی نہیں ہے. بظاہر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں مگر انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. ایک جاگنے ہی ستے ہوئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی نظر میں جاگ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً ان کا وجود اندر سے باطن سو رہا ہوتا ہے. اور ایک ایسے لوگ ہیں کہ ایک ستیاں جا حاصل ہوئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیند کے اندر ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں نیند کے اندر ہوتے ہیں، مگر ان کے باطن اپنے مالک کا وصل حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے قرب کے اندر ہوتے ہیں. ایک جاگنے آئی مٹھے ہو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاگ کر بھی اپنے مولا کا وصل نہیں پا سکتے. تو ان میں بہتر کون ہے؟ جس نے اپنی نیند میں اپنے مالک کے خیال کو پا لیا. وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے مگر اپنے مالک و مسلوب کے ساتھ، اپنے خالق و محبوب کے ساتھ ہر وقت واصل ہے.
کس ذریعے سے واصل ہے؟ اپنی سانس کے ذریعے سے واصل ہے کہ اس نے اپنے دل کو اپنے مولا کی ذات کے اندر لگا لیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کس چیز کے اندر ہے؟ جو قرآن مجید نے کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہم نے سوال کیا، مولا کروٹوں کے بل تو نیند بھی ہے، نیند میں کیسے ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے طریقہ بتایا کہ اگر اپنی سانسوں کو یاد الہی میں مشغول کر دو گے، تم جاگتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو گے، تم سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو اصلاحی جماعت کی دعوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پاک کی طرف ہے کہ جو شخص اللہ پاک کے اسم ذات کا ذکر کرتا ہے، اپنی سانسوں کو اس کے اندر مشغول کر دیتا ہے، جب اندر سانس جائے تو کہے اللہ، اور جب باہر سانس آئے تو کہے ہو، اور اس کے پیش نظر اللہ پاک کا یہ اسم پاک اگر موجود رہے تو یہ اس کے خیال کا حصہ بن جاتا ہے، یہ اس کے نظارے کا حصہ بن جاتا ہے، یہ اس کے شعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال، اس کا ارادہ اپنے مالک کے اسم پاک سے غافل نہیں ہوتا۔ اس زندگی کے اندر بھی، نیند کے اندر بھی، اور حتیٰ کہ جب اسے اجل اس کی روح قبض کرنے آتا ہے، فرشتہ اس کو اس دنیا سے اس دار آخرت کے لیے لینے آتا ہے، اس وقت بھی بندے کی آنکھوں کے اندر اپنے مالک کے اسم پاک کا نظارہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور اسی اسم کے ساتھ اس نے اپنی قبر کو جا کے روشن کرنا ہے۔ جیسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ قبراں دے وچ ان نہ پانی، خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو۔ آپ نے قبر کے اندر اپنا خرچہ پانی ساتھ لے کے جانا ہے۔ حضور قبر میں خرچہ پانی ساتھ لے کے جانا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا میں تم جو کمائی کرتے ہو اللہ کے نام کی، دنیا میں تم جو حصول کرتے ہو اللہ کے نام کا، اللہ کے ذکر کا، یہ تمہاری قبر کو روشن کرتا ہے، یہ تمہاری آخرت کو روشن کرتا ہے، اور یہ اس اندھیری رات کو روشن کرتا ہے جس اندھیری رات میں تمہارے پاس کوئی دیا نہیں ہوگا، کوئی چراغ نہیں ہوگا، کوئی بلب اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوگی، کوئی انرجی سیور نہیں ہوگا، کوئی جنریٹر یو پی ایس نہیں ہوگا۔ رات ہے، وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، اس اندھیری کوٹھڑی کی، اس اندھیری رات کے اندر اگر کسی چیز سے روشنی ہوتی ہے تو وہ نور ایمان سے روشنی ہوتی ہے، اگر کسی چیز سے روشنی ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے روشنی ہوتی ہے، اگر کسی چیز سے روشنی ہوتی ہے تو محبوب مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ روشنی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے کہ آؤ اللہ کا ذکر اختیار کرو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے اختیار کرو، جس سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں، ہماری روحیں روشن ہوتی ہیں، ہماری جان روشن ہوتی ہے، ہمارے فکر اور افکار، ہماری سوچ اور خیال، ہمارا ارادہ اور عمل اس کے ساتھ روشن ہوتا ہے، ہماری نیت روشن ہوتی ہے، ہمارا سینہ روشن ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ بے کینہ ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ مدینہ بن جاتا ہے، جس سے ہمارے سینے کے اندر وہ انوار وحدت جلوہ فکن ہوتے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہوں تو بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، نیند میں ہو تو بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اور ایسے مومن کو جب موت آتی ہے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پہ موت نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے، اور اپنے ذکر اور اپنے یاد سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔